ابن ماجہ کی ایک حدیث آپ کو سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ اس حدیث کو سنتے جائیے اور مشاہدہ کیجیے، اس دور سے ان کو مشاہدہ کیجیے کیا ہوگا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4019۔ اس حدیث کا راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن، اے لوگو، اے میرے صحابہ، 5 برائیاں ایسی اگر تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ کر دیے جاؤ گے۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ یہ برائیاں تمہارے اندر پیدا نہ ہوں۔ میں اللہ رب العالمین سے طلب کرتا ہوں کہ یہ برائیاں، یہ خرابی تمہارے اندر پیدا نہ ہو۔ اگر یہ برائی تمہارے اندر آ جائیں گی، تمہارے اندر یہ برائی پیدا ہو جائیں گی، تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی برائی، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع۔ فرمایا جب کسی قوم کے اندر، جب کسی سماج کے اندر، جب کسی معاشرے کے اندر، جب کسی سوسائٹی کے اندر اعلانیہ طور پر برائی ہونے لگے، فحشی پھیل یعنی پھیل جائے، زناکاری عام ہو جائے، تو اس ایسے سماج کے اندر، ایسے قوم کے اندر اللہ رب العالمین ایسی بیماری کو نازل کر دے گا، مسلط کر دے گا۔ وہ بیماری تمہارے باپ، ان بیماریوں کے نام تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ میرے بھائیو، آج یہ حالت ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی ایسی بیماری، ایڈز، سوئنگ فلو، چکن گنیا، یہ کیا آپ لوگ بہتر جانتے ہو، یہ بیماری پہلے نہیں تھی میرے بھائی، لیکن جب یہ بریانی پھیل گئی، فحاشی پھیل گئی، آج روڈوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں، ٹرینوں پر، پارکوں میں جب کھلے عام برائی ہونے لگی تو اللہ رب العالمین ہم پر یہ جو ہے بیماری مسلط کر دی۔ آج گھروں میں دیکھیے اتنی بہائی ہے کہ نوجوان، ہماری بیٹیاں اور بیٹے اور ان کے ماں باپ موجود ہیں، سب ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، کیا یہ؟ اسی لیے آج ہم اس بیماریوں میں ملوث سے جو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دے گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری برائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سماج کے اندر ناپ تول میں کمی کی جانے لگے، کاروبار میں چوری کرنے لگے، دھوکہ دھڑی کی جانے لگے، کاروبار میں جھوٹ بولے جانے لگے گا، تو اللہ رب العالمین اس قوم پر، ان معاشرے کے اندر 3 بیماریاں یعنی 3 مصیبتیں نازل کر دے گا۔ پہلی مصیبت، اللہ اخذوا بالسنین، اللہ تعالیٰ اس قوم کو، ان معاشرے کو قحط سالی میں ڈال دے گا، ان پر قحط سالی کو مسلط کر دے گا۔ دوسری مصیبت، وشدت المعونہ، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے گا، ان کی معیشت کو خراب کر دے گا، معاشی تنگی میں ان کو مبتلا کر دے گا۔ آج ہے نہیں، آج معاشی تنگی میں ہم ہے کہ نہیں؟ آج ایک ایک روپے کے لوگ محتاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ناپ تول کی کمی کا مطلب یہ نہیں کہ ترازو لے کر بیٹھ جاؤ اور برابر برابر وزن کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کی جانی، وہ تمام چیزیں آ گئی جو کاروبار میں غلط کام، ساری چیزیں آ گئی، اور یہ چیز ہے کہ نہ مائیں؟ تو کیا فرمایا؟ 3 مصیبتیں نازل کر دے گا۔ پہلی مصیبت قحط سالی، دوسری مصیبت مہنگائی بڑھ جائے گی، شدت المعونہ، مہنگائی معیشت کو تباہ کر دیا جائے گا، اور تیسری مصیبت وجور السلطان علیہم، تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے آج ہماری حکومت کیسی ہے؟ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشی بالکل صادر ہے، وجور السلطان علیہم، تم پر ظالم حکمراں کو مسلط کر دیا جائے گا۔
یہ دوسری برائی ہوئی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تیسری برائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَمْنُوا الزَّكَاةَ فِي أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ. جب کسی قوم کے اندر زکات اپنی مال کی زکات نہیں دیں گے, اپنی مال کی زکات نکالنے سے گریز کریں گے, تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گا. آسمان سے بارش نہیں اترے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حالت پیدا ہو جائے گی کہ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. اگر اس زمین پر چھپائے چرندے پرندے اور مویشی نہ ہوتے تو بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں کرتا. کیا بارش نہیں ہوئی میرے بھائیوں؟ بارش نہیں ہوئی ہے. بارش جم کے ہو رہی ہے, لیکن جس وقت بارش کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بارش کو اٹھا لیا. بارش اس وقت نہیں تھی اور ہماری فصلیں جل کر راکھ ہو گئے, اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجا کہ ہماری فصلیں تباہ و برباد ہو گئی. وجہ یہ ہے, آج ملکوں میں دیکھیے 100 کنٹل 200 کنٹل اناج پیدا کیا, کھیت سے نکالا, عشر نہیں نکال رہے. ان کا جو زکات ہوتے ہیں اس اصول ہے وہ نہیں نکال رہے. تو آج ہم پر یہ مصیبت آ رہی کہ بارش کے وقت بارش نہیں, اور ہمارے ایسے وقت پہ بارش اللہ رب العالمین نے دیا کہ ہمارے فصلیں تباہ ہونے اور برباد ہو گئے. تیسری و چوتھی برائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا وَعْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَدُوِّ غَيْرِهِمْ. جب اللہ کا کلمہ کا اقرار کرنے والا, کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا, رسالت کا اقرار کرنے والا اپنے عہد کو بھول جائے گا, اللہ سے کیا ہوا وعدہ کو توڑ دے گا, رسول سے کیا ہوا وعدہ کو توڑ دے گا, تو اللہ تعالیٰ میری امت پر ایسے دشمن کو مسلط کر دے گا کہ وہ دشمن تمہاری میری امت کی ایک ایک چیز کو چھین کر ان کو تباہ کر دے گا, برباد کر دے گا, ان کو کمزور کر دے گا. آج ہے کہ نہیں میرے بھائیوں, کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے, اور ہر نماز میں ایک انسان وعدہ کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں, لیکن آپ دیکھ لیجئے 70 سے زائد 80 سے زائد لوگ غیر اللہ کی پرستی میں لگے ہیں. کیا ہم پر آفتیں اور مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ کے صحابہ کے سامنے فرمایا کیا تمہارے پاس ہم نے دین کو مکمل دین کو نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین کو مکمل پہنچا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ کر کے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا اے اللہ تو گواہ ہے, اللہ تو گواہ. آپ دیکھیے نبی کی تعلیمات ہوتے ہوئے دوسری تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں, دوسری تعلیمات پر چل رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں. بدعات جو ہے معاشرے کے اندر ایک کینسر کی طرف ظاہر ہو رہی ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ ہم پر آفت نہیں بھیجے گا, دشمن ہم پر مسلط نہیں کرے گا؟ چوتھی برائی ہو گئی. اور یہ آخری جو ہے وقت بھی ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ, جب تک میری امت کے قائد رہنما علماء کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں گے, فتویٰ دیتے رہیں گے, تب تک میری امت بھلائی پر رہے گی. اور جب یہ علماء یہ دین کے رہنما کتاب اللہ کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے لیں گے, اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ دینے لیں گے, اپنے مسلک کے نعرے لگانے لگیں گے, اپنے مسلک کی چمڑی کو چمکانے میں لگ جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ اس امت میں پھوٹ ڈال دے گا. یہ امت ٹکڑے ٹکڑے میں بڑھ جائیں گے, گروہ گروہ میں بڑھ جائیں گے, پھوٹ ڈال دیا جائے گا. آج ہے کہ نہیں, آج قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں, حدیث کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. سامنے والوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا جا رہا ہے, سامنے والوں کو دیکھ کر جو ہے اس پر بھی دیا جا رہا ہے. کیا آج ہم پر یہ حالت نہیں آئے گی؟ میرے بھائیوں سوچیں اور ڈریں. ہم پر مصیبتوں کے نازل ہونے کا وہ اسباب کیا ہے, میں ان چیزوں کو میں رکھنے کی کوشش کروں گا. وہ کون سے اسباب ہیں جن کو یہ آج ہم پریشان ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا اللہ ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.